بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبک نستعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ وکفا باللہ۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ ہمارے صرف زبانوں پہ ہے، دل میں نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نا کہیں دکھتی رکھ پہ رکھ دے نا، تڑپ جاتا ہے انسان، تڑپ کے کسی اور کو پکار لیتا ہے، تڑپ کے کہیں اور چلا جاتا ہے، تڑپ کے اللہ کے ساتھ کفر کر بیٹھتا ہے، تڑپ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناراضگی مول لیتا ہے، دل میں اداسی لا آتا ہے، چہرے مرجھاتے ہیں۔ یہ سارا شیطان کا معاملہ۔ تو پلیز، آپ لوگوں نے دیکھا ہے میں کیسے تڑپی ہوں 8 دن، مگر آپ لوگوں سے آج یہ میرا تجربہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ قرآن کی ایک ایک آیت جو ہے، ہر آیت پہ ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ پڑھتے ہیں، ہر کوئی پڑھتے ہیں۔ ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے، فار ایگزامپل مجھے اب مکہ المکرمہ کو جانا ہے، اوکے، ہم اللہ تعالیٰ کو مناتے چھوڑو، کتنا مانگے تو بھی اللہ دیتے نہیں۔ اچھے ایمان والوں کے منہ سے یہ بات نکل جاتی ہے، مگر یہ بہت بڑا کفر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بہت بڑا کفر ہے۔ یہ ہمیں جانا ہے، اگر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے تو ہم شکر کریں گے، یہیں پہ وہ اجر دے دیں گے، اللہ اپنا دیدار قیامت میں دکھا دیں گے۔ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم کی آج ایک آیت پہ میں زور لگا رہی ہوں، آپ لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھانا چاہتی ہوں کہ فعال لما یرید 30 جز میں یہ الفاظ یہ اگر انسان سمجھ گیا، کوئی مشکل اس کی زندگی میں نہیں آئے گی، کیسی بھی آفت نہیں آئے گی، مگر اسے ٹل جائے گی، یعنی کہ ٹلانے کے قابل یہ رہے گا۔ ہم ٹلانے کے قابل جب تک نہیں ہوتے، وہ مشکل ٹلے گی نہیں۔ مشکل کو مشکل سمجھیں گے تو مشکل سمجھ کے رہے گی، مشکل کو ہمارے لیے آزمائش سمجھیں گے تو یوں نکل جائے گی۔ مشکلات کو ہم سمجھتے ہیں مشکل آ گئی تو فوراً میں الفاظ کو یاد کرتی ہوں، فعال لما یرید، یاد کرو، فائن زبر فعال لما یرید، مطلب کیا ہے اس کا؟ میں جو چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں، نہیں، میں وہی کرتا ہوں، میں جو چاہتا ہوں میں وہی کرتا ہوں۔ اب میرے لیے زندگی میں ایک بات آ گئی، کیا؟ کہ اب استاد کے لیے جانا ہے مجھے۔ استاد کوشش، میں کوشش، ان کا گھر، میرا کوشش، ہر کوشش۔ ہم لوگوں نے کیا کہا؟ خیر کی دعا کرنا۔ ہم نے کسی نے بھی نہیں کہا کہ خیر کے بغیر آنا، ہم نے کہا خیر کی دعا کرنا۔ میں ایک ایگزامپل بتا رہی ہوں، کوئی بھی زندگی میں معاملات آئیں، خیر کی دعا کرنا اور عافیت عطا فرما۔ صبح اور شام
ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک بھی، بولو، عفو عافیت فی دنیا والآخرہ، عفو والعافیت فی دنیا والآخرت و دینی و اہلی و مالی، ہر ایک میں عافیت دے، کس کس میں؟ دنیا میں عافیت دے، آخرت میں عافیت دے، مال میں عافیت دے، اور اہلی اپنے اولاد میں عافیت دے، اور کیا آ رہا ہے؟ دنیا، آخرہ، دینی، اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی۔ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اللہ تو ہمارے لیے کر دے، تو کیوں نہیں کرتا؟ تو کر سکتا ہے، تو کر دے، کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اب پٹک جائیں گے کوئی مصیبت میں، کیا کرو گے؟ کون نکالے گا؟ تو میں جان سکتی ہوں، دیکھنے کو گلاب کا پھول بڑا اچھا لگے گا، لال، پیلا، ہرا، ادا، نیلا، سب رنگ کے ہوں گے، انشاءاللہ اللہ چاہا تو کل پورے رنگ دیں گے مجھے، اوکے؟ اور پورے رنگ کے گلاب ہوں گے، وہ گلاب میں جا کے دیکھوں گی نہیں کہ کانٹے ہیں، جیسے پکڑوں گی پورے کانٹے لپیٹ لیں گے۔ گلاب کو پکڑنے کے لیے نیچے جو ڈنڈی ہوتی ہے، ڈنڈی میں کانٹوں کے ساتھ مجھے پکڑنا ہے، یعنی مشکلوں کے ساتھ ہم نے آسانی رکھی ہے، مشکلوں کے ساتھ ہم نے آسانی کو رکھی ہے۔ آپ مشکلوں کے بغیر آسانی نہیں پاؤ گے، آپ آزمائشوں کے بغیر تمہاری دنیا نہیں ہوگی، نہ میری دنیا، نہ کسی کی دنیا، نہ انبیاء کی، نہ اولیاء کی، نہ صالحین کی، نہ صدیقین کی، نہ شہداء کی، کسی کی بھی نہیں ہوگی دنیا بغیر آزمائشوں کے۔ آپ لکھ کے رکھ لو دلوں میں، اور اس کے ساتھ اور ایک بات رکھ لو کہ اللہ نے کہہ دیے سبحانہ و تعالی نے، میں وہ کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں۔ تو میں کیسے دعا مانگوں؟ اللہ مجھے یہ مہینہ تو حج پہ بلا لے، یا اللہ حج تو نہیں ہے ابھی، اللہ تو تیرے گھر پہ تو یہ مہینہ بلا لے، پلیز اللہ تو بلا لے، تو کچھ بھی کر بلا لے اللہ، کیسا بھی کر تو بلا لے اللہ، تو غفور رحیم ہے اللہ، تو کر سکتا ہے اللہ، تو کر دے اللہ۔ میں بولوں؟ اب آپ کنفیوژن ہے، کیا بولوں کیا نہیں بولوں؟ کیا دعا مانگنا؟ خیر و عافیت کے ساتھ تو بلا، جس میں عافیت ہے تو بلا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نہیں بلائے، یقین مانو گے میری بات کا، اللہ نے سب کچھ نوازا ہے۔ 12 سال کے اوپر ہو گئے میں نے کعبہ دیکھ کر، کیا مجھے نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ؟ آپ لوگ سمجھتے ان کو چاہ رہے ہیں، ان کو کئی بار بلا لیے، برا نہیں ماننا، سب کو چاہتے ہیں، آپ برا نہیں ماننا، آپ کوئی جاتے ہیں بار بار، برا نہیں ماننا۔ مطلب کہنے کا اللہ تعالیٰ کسی کو اگر نہیں، ان میں سے کئی لوگ گئے نہیں نا، حق بات کری ہوں نا، تو اللہ تعالیٰ اگر نہیں بلا رہا ہے تو ہمیں پاک کر رہا ہے گناہوں سے، ہمیں پاک کر کے دین کا راستے پہ ڈال کر راستہ چلا کر لے آ رہا ہے، تو وہ اچھا ہے۔ یا میں شرک کرتے دنوں میں چلی جاتی، کچھ بدعت تھے تب چلی جاتی، حج کر لیتی، تو اس کے بعد کتنے گناہ ہوتے۔ وہ پہلا میرا فرض کا حج ایسا ہو کہ پورے میرے قرض کے روزے ادا ہوں۔ آپ سب نیت کرو، میں لکھ رہی ہوں، آپ بھی لکھنا، پیر اور جمعرات کے روزے، جو بھی روزے مارکنگ کر کر کے ہم لکھ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ روزوں کو ہمارے قرض میں تو ادائیگی کر دے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کرتے رہو، حج پہ جانے سے پہلے آپ کا قرض ادا کر کے، آپ شرک و بدعت کو چھوڑ کے جیسے اپنے رب کے گھر جائیں گے، پاک رب کے پاس، پاک انسان ہم سب مل کے پورے پاک آپ پاک ہو گیا، نہیں بول رہی ہوں کہ جو حج کریں وہ پاک نہیں ہوئے، ایسا نہیں بول رہی ہوں، کوئی بھی برا مان لیتے ہیں کوئی بھی میری بات کا، کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کسی کو پہلے سے پاک کر دیتا ہے، کسی کو بعد میں پاک کرتا ہے، کسی کو مرنے کے تب پاک کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جب ہم مانگتے ہیں۔ اللہم آتی نفسی وتقواها وزکیها وانت خیر من زکاها وانت ولیها ومولاها۔ کون کون یہ دعا نہیں جانتے وہ ہاتھ اٹھائیے گا۔ اتنے سارے نہیں جانتے، اللہ اکبر، پھر میں پکڑ میں آ جاؤں گی، سچ۔ چلو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ وضو بنا کر، چلو میں مدینہ منورہ تو نہیں جا رہی ہوں، مگر جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنا کے پانی چھوڑے تھے، اتنا گرم آتا ہے، شبنم میں بھی کھولتا ہے پانی وہ،
تو کئی اللہ نے نشانیاں رکھے ہیں، چلو وہیں پہ جا کے آ جاتے ہیں. اللہم آتی نفسی و تقواہا، تقواہا. اللہم آتی نفسی، وہ یاد کرو، یاد کرو زور سے. اللہم آتی نفسی نفسی و تقواہا. اللہم، میم کو نہ کرو. اللہم آتی نفسی و تقواہا و زکیہا و زکیہا و زکیہا و زکیہا، اور پاک کر دے اللہ اسے. اے اللہ بے شک تو میرے نفس کو تقوی والا بنا دے اللہ. آپ نے دیکھا تھا آپ کتنا تڑپ رہے تھے، نہیں تم دعا مانگو. نہیں مانگوں گی میں ایسی دعا، نہیں مانگوں گی میں، نہیں چاہیے. دیا نا میرے رب نے اس کی رضا سے. ہاں؟ اللہم آت نفسی و تقواہا و زکیہا وانت خیر. بولو کیا تھا اس کے بعد؟ من زکاہا. اللہم آت نفسی و تقواہا و زکیہا وانت خیر من زکاہا وانت ولیہا وانت ولیہا ومولاہا. اللہم آت نفسی و تقواہا و زکیہا وانت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا. اللہم آت نفسی و تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا. اللہم آت نفسی و تقواہا و زکیہا وانت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا. اب ہم اللہ تعالیٰ سے کریں، اے اللہ بے شک تو میرے نفس کو تقوی والا بنا دے، ڈرنے والا بنا دے. تو جو پسند کرتا ہے ویسا کرنے والا بنا دے، جو تو نہیں پسند کرتا مجھے ویسا نہیں بنا دے. اور تو مجھے پاک کر دے، تو ہی بہتر پاک کرنے والا ہے، میل سے نہیں، گناہوں سے، خواہشوں سے، بدکاریوں سے، حسد سے، بغض سے، ہر چیز سے تو پاک کر دے. تو ہی میرا دوست ہے. میں یہی بول اٹھی، تو ہی میرا دوست ہے، تو جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے. میں نہیں جانتی، اگر میں مانگ لوں گی پردیس میں جا کے تڑپ لوں گی، میں نہیں مانگتی. تو میرا ولی ہے، تو میرے لیے عافیت کر. تو میرا ولی ہے، تو میرا مولا ہے. مولا اس کو کہتے ہیں سب سے بڑا، سب کچھ دینے والا. وہی مولا ہے نا، مولا علی نہیں، مولا علی نہیں، رحمت اللہ علیہ نہیں، اللہ مولا ہے. مولا کا لفظ لے جا کر مولا علی لگا لیے. مولا ایکچولی اللہ تعالیٰ مولا ہے، وہ مولا ہے. میں کہتی ہوں تو ہی مولا ہے میرا، تو ہی ولی ہے، تو ہی مولا ہے، تو ہی ولی ہے، تو ہی مولا ہے. تو پاک کر دے، تو تقوی دے، تو سب کچھ عطا فرما، سب تو عطا فرما. ٹھیک ہے، الحمدللہ. آ گئی سمجھ؟ یہ دعا یاد کرو، ہر سجدے میں کوشش کرو
کہ نماز میں ہر نماز میں کوشش کرو تو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بھی پاک کر دیں گے. نہیں ہے اس میں، نہیں آتا، نہیں حدیث ہے یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ، آپ نے پڑھایا ہے. یہاں پہ ہر لوگ نہیں پڑھتے، یہ علماء پڑھ لیتے ہیں، عام لوگ نہیں پڑھتے ہیں. میں چاہتی ہوں ہر ایک علماء کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے قیامت کے دن. تجھ کو مجھے پوچھیں گے، تجھ کو میں نے علم دیا، تو نے کیا کری، میں کیا کروں. کہ میں سب سے گزارش کرتی ہوں، کس کو آتا ہے کس کو نہیں آتا، نہیں آتا کوشش کر کے سکھاتی ہوں، کوشش کر کے کرتی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزوں سے کیا آیا، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں ہم لوگ تو مولا ہے. آج سب سے پہلے ہم نے سیکھے آیت کون سی ہے، آپ لوگوں کو آتا ہے، فَعَلٌ لِمَا يُرِيدُ، کس میں لکھا ہے، سورہ بروج. بروج، عروج یاد رکھ لو تو بروج یاد رکھ لو. برج ستاروں کو کہتے ہیں بروج. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جو چاہتا ہوں میں وہی کرتا ہوں. میں یہ بنگلہ بنا رہی ہوں بھائی، میں بنا ڈالتی ہوں. میں کار لے رہی ہوں بھائی، پلاننگ میری، میں کار لے رہی ہوں. میں اب دبئی کو جا رہی ہوں، میں جا کو چاہنا، میں ہر حال میں جاتی ہوں. بیچ میں مر گئے تو، کوئی اٹھا لیا تو، کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو. اس لیے عافیت کی دعا مانگو. چاہا تو وہ کام ہو، چاہا نہیں تو وہ کام نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ دعا میں نے آج یاد دلائی. میں نے کہی نا آج کا دن ایک اللہ کی چند ایسی باتیں ہوگی زندگی بھر آپ کو آسانیاں ہو جائیں، جیسے میرے رب نے میرے لیے آسانیاں کرے اور میری استاد کے لیے، سارے استادوں کے لیے کرے. آپ سب سارے امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کرے. یاد ہو گیا، یاد ہو گیا، دیکھ لیے، پڑھو گے. اس کے بعد کون کون سجدے میں پڑھتے تھے وہ ہاتھ اٹھاؤ. بہت کم لوگ ہیں بھائی. کیوں ایسا کیوں پڑھتے تھے؟ اللہ کے قریب کب ہوتے ہیں؟ سجدے میں. اب جب کسی سے اب مجھے بہت انتظار ہو رہا ہے میرے علماء، کبھی میں نے ان کو دیکھا نہیں، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے. انتظار کریں کب آئیں گے، کب ملیں گے، کب دیکھیں گے. اب دیکھیں گے تو کیا کریں گے، فوراً جا کے حق زور سے بولوں گی، جا کے میں کروں گی، پھر اللہ کی خاطر چاہتی ہوں بولوں گی، سب کروں گی. جب اللہ کو پیار کرنا ہے تو سجدے میں جا کے پیار کرو. اللہ تعالیٰ کو عظیم پیار کب ہوتا ہے؟ اب انسان سے کب ہوتی ہے؟ ملاقات، گلے دل سے دل ملتے ہیں، جب ملاقات ہو کے لپٹ لیتے ہیں دو بہنیں، دو علماء جب مل جاتے ہیں تو وہ بات کچھ الگ، وہ قدرت کی رحمت برس جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ ٹائم پہ جیسے ہم لپٹ کے باتیں کہتے ہیں، یہ تو انسان کی محبت ہے. رب سے محبت کرنا سیکھو. یہ انسان سے محبت بھی ہم کرتے ہیں اس رب کی خاطر، ورنہ نہ خون کے رشتے، نہ خاندان کے رشتے، نہ ملک کے رشتے، کوئی رشتے نہیں ہمارے علماء کے، صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر. اس کی خاطر ہے، اس کی خاطر پیار کریں گے، اس کی خاطر چاہیں گے، اس کی خاطر تحفہ دیں گے. اس کی خاطر تحفہ نہیں دیں گے، جو دشمن ہیں ان سے ہم دشمنی کرتے ہیں. جو اللہ کا دشمن ہے ان سے ہم دشمنی کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہے ہم اسے دوست سمجھ گئے. میں کیا بولی تھی، سمجھ میں آ گئی بات؟ جو اللہ کا دشمن ہے ہم بھی اس کے دشمن ہیں، جو اللہ کا دوست ہے ہم اس کے دوست ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ چلیں، اتنی بات ہماری سمجھ میں آنے کے بعد آئندہ کچھ بھی دعا مانگے تو عافیت عطا کر اللہ. عافیت ہے تو یہ گھر دے، عافیت ہے تو یہ رزق دے، عافیت ہے تو یہ شوہر سے نکاح کرا. لڑکیاں، عافیت ہے تو یہ شوہر کے ساتھ نکاح کرا. عافیت نہیں تو رشتہ توڑ دے. کب تک؟ نکاح تک. پلیز پلیز میں ریکویسٹ کرتی ہوں. میں نے نکاح کو بیٹی جاری تبھی بھی کہہ رہی تھی، اللہ سے انتظار کر، تیرا نکاح ہونے تک کون شوہر کوئی نہیں بتا سکتا. میری باتوں کو کئی لوگ دشمن ہو گئے میرے. ایسی باتیں کرتی ہے یہ عورت، کچھ تمیز ہی نہیں ہے. مجھے تمیز نہیں ہے، تم سمجھتے ہو. میں قرآن کی بات کہتی ہوں، تم کو تمیز نہیں ہے. قرآن کی بات میں کرتی ہوں، یہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کی باتیں ہیں. لوگوں کو تمیز بدتمیزی کیا سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو. یہ دو باتوں کے بغیر زندگی کی کوئی اور بات میں مزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھیں. پڑھ لو گے؟ کیا پڑھو گے؟ پڑھو گے کیا پڑھو گے بیٹے؟ پڑھو گے؟ توکل اللہ کے کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے آج ذرا سیکھ لیں.
توکل کرنے کا مقصد اے اللہ میں نے تجھ پہ یہ کام سپرد کر دی، یہ میرا دل میں یہ خواہش ہے، مجھے تیرا گھر دیکھنے کی خواہش ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرنے کی خواہش ہے، یہ میری خواہشات ہیں، یہ میں تیرے طرف بھیجتی ہوں، اب تو فیصلہ کر، تو فیصلہ کر، یہ میری زندگی، یہ دل میں دو خواہشیں ہیں، تیرے گھر کی آس ہے، دوجا آخری وقت تیرے محبوب کے پاس وفات کی خواہش ہے، دو تمنائیں ہیں، بار بار تیرے گھر کو بلا بلا بھیج، بلا بھیج، بلا بھیج، آخر میں نہ بھیج، یہ تیرا کام ہے، میں تیرے توکل کر کے بیٹھی ہوں، مگر مجھے نہیں معلوم میں کہاں مرنا ہے، کب مکہ جانا ہے، کب آنا ہے، نہیں معلوم ہے مجھے، میں تیرے توکل میں نے کر دی، اس کا مطلب بیٹھ کر نہیں بیٹھ جانا، دعا کرتے رہنا، عافیت عطا فرما، عافیت کے ساتھ مجھے لے جا، عافیت کے ساتھ مجھے لے جا، خیر کے ساتھ لے جا، خیر کا معاملہ فرما، خیر کی بہتری۔ اب دنیا کی ایک بات بتاتی ہوں، میں نے کنگن دیکھے، دو بڑے خوبصورت سے کنگن، اللہ چاہا تو واللہ عالم، دو کنگن میں نے دیکھے، مجھے یہ پسند ہے کنگن، بڑے بڑے کنگن، اوکے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں پہنائے مرنے کے بعد سورج کی روشنی والے کنگن، اوکے، سورہ کہف میں لکھا ہوا ہے۔ اب میں نے دیکھ لیے، میں کہوں گی اللہ تعالیٰ مجھے یہ کنگن پسند ہے، میں آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ میرے لیے خیر و عافیت کے ساتھ ہے تو یہ مجھے کنگن دو، اگر یہ مجھے خیر و عافیت نہیں ہے مجھے یہ نہیں دو اللہ تعالیٰ۔ کوئی بولے گا؟ ارے بولے تو نہیں ہوتا جی، ہمیں نہیں بولتے جی، ہو جا ہو جا ہو جا ہو جا ہو جا بول ڈالتی جی، ہوگا تو بس ہو جان دے، یہ خیر کی دعا نہیں ہے، یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل نہیں، اللہ کے توکل کیا ہے؟ چلو ہمارے رب کون ہے؟ کون ہے اللہ تعالیٰ؟ کون ہے اللہ تعالیٰ؟ کون ہے اللہ تعالیٰ جس نے عرش کو بنایا ہے؟ میں دیکھنا چاہتی ہوں، آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ کون ہے اللہ تعالیٰ جس نے ساتوں آسمان کو بنائے؟ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ کون ہے اللہ تعالیٰ جو ساتوں زمین کو بنائے ہیں؟ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کون ہے پروردگار؟ کون ہے رحمان جو رحم کرتا ہے؟ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کون ہے وہ کرم کرنے والا؟ اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ کون ہے وہ سوتا نہیں ہے کبھی؟ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کون ہے اللہ تعالیٰ جو کبھی کھاتا نہیں ہے؟ ہم سب اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کون ہے پروردگار جس کی بیوی نہیں؟ اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ کون ہے رب جس کے بچے نہیں؟ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کون ہے اللہ جو عرش پہ، کرسی پہ اس کے قدم مقدم کی جگہ ہے؟ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کون ہے اللہ جو ستونوں کے بغیر کھڑایا ہے؟ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کون ہے اللہ جو جھاڑوں کو پیدا کیا؟ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کون ہے وہ اللہ جو سمندروں کا مالک ہے؟ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کون ہے اللہ تعالیٰ جو پہاڑوں کو اتنے اونچے اونچے بلند کیا ہے؟ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کون ہے اللہ تعالیٰ وہ جو زمینوں کے اندر پہاڑوں کو اتنا گڑا ہے کہ اتنی گہرائی تک؟ ہم اس رب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کون ہے اللہ تعالیٰ جو جنتوں کو بنایا ہے؟ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کون ہے اللہ تعالیٰ جو دوزخ کو بنایا ہے؟ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کون ہے اللہ تعالیٰ جو نبیوں کو بنایا ہے؟ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کون ہے میرا رب؟ کون ہے وہ اللہ تعالیٰ؟ ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے۔ کون ہے وہ اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو پیدا کیا ہے؟ کون ہے اللہ تعالیٰ وہ جو جانوروں کو پیدا کیا ہے؟ کون ہے اللہ تعالیٰ جو تیرنے والوں کو پیدا کیا ہے؟ کون ہے وہ اللہ تعالیٰ جو چلنے والوں کو پیدا کیا ہے؟ کون ہے اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دیا ہے؟ کون ہے وہ اللہ تعالیٰ اتنے چہرے بنائے ہیں؟ کون ہے وہ اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دیے ہیں؟ کون ہے اللہ تعالیٰ جو رات و دن تک ہمیں نعمتیں دیتا ہے؟ کون ہے اللہ تعالیٰ جو ٹانگوں پہ کھڑا کیا ہے؟ کون ہے وہ اللہ تعالیٰ تیرے گنہگاروں کو معاف کرتا ہے؟ کون ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عافیت کرتا ہے؟ کون ہے اللہ تعالیٰ جو عزت بھی دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے؟ کون ہے وہ اللہ تعالیٰ آنسو بھی دیتا ہے، ہنساتا بھی ہے؟ کون ہے اللہ تعالیٰ کسی کا طلاق کراتا ہے، کسی کی شادی دوبارہ کراتا ہے؟ کون ہے اللہ تعالیٰ جسے بے اولاد کو اولاد دیتا ہے؟ کون ہے اللہ تعالیٰ جو بیماروں کو شفا دیتا ہے؟
کون ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے؟ وہ کون سا رب ہے؟ وہ کون سا رب ہے؟ ایک ہی ایک ہی ایک ہی ایک ہی رب ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کون ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ کیسا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ جب محبت نہیں ہے، جب معلوم نہیں ہے، جب اسی کے قبضے میں سب کچھ ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ فرشتوں کا رب کون ہے؟ نبیوں کا رب کون ہے؟ قرآن کا رب کون ہے؟ ہر ایک کا رب کون ہے؟ کتابوں کا رب کون ہے؟ زنجیروں کا رب کون ہے؟ ہر چیز کا رب کون ہے؟ کائنات کا رب کون ہے؟ رحمان و رحیم ہے۔ بسم اللہ۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق ثبت الاجر انشاءاللہ۔ اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وارزقنا خیرا منہ۔ نبی کی سنت ہے اذان ہوتے ہی کھا لینا، تو اللہ کی تعریف میں بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کر لی۔ تو کون ہے رب؟ جب تک ہم نہیں جانیں گے، ایک چٹکی ڈالو اور بیٹھ جاؤ، ایک چٹکی منہ میں ڈالو اور بیٹھ جاؤ، ہو گیا بریک۔ تو کون ہے رب ہم جانتے نہیں ہیں۔ جب جان لیں گے، اپنے آپ کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، چیزوں کو دیکھو، غور و فکر کرو، تب جانو میرا رب اتنا بڑا ہے، اتنی بڑی حکومت ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے۔ میں نے اس بڑے رب کے حوالے کیا ہوا ہے، میں نے شہنشاہ کے حوالے کیا ہے، میں نے بادشاہ کے حوالے کیا ہے، میں نے رحمان ذوالجلال کے حوالے کیا ہے، میں نے نور کے حوالے کیا ہے، میں نے نور کے حوالے کیا ہے۔ اللہ نور اللہ نور عطا کرے۔ جب توکل اس ذات پہ کرتے ہیں تو کبھی فکر نہیں کرنا، چھوڑ دینا۔ ہوگا ہمارے لیے الحمدللہ، نہیں ہوگا الحمدللہ علی کل حال۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔